آج ہم جو مسائل کے بارے میں ایک لیکچر کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہے حوالے کے مسائل یا اڈر پرابلمز. اس کا آج یہ پہلا حصہ ہے اور اس پہلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے حوالے کے بارے میں کہ جو عام طور پر جو مادہ جانور ہوتے ہیں ان میں یہ حوالہ پایا جاتا ہے جس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں کافی سارے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن آج ہم اس کی انیٹمی کے بارے میں اور اس کے تعارف کے بارے میں بتائیں گے تاکہ کافی سارے ویورز ایسے ہیں جن کو ان کے بارے میں کچھ معلومات کم ہیں کہ یہ حوالہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس میں سے کتنا خون اس میں سے کراس کر رہا ہوتا ہے، گزر رہا ہوتا ہے. یہ تمام معلومات آپ کو دینی ہے. یہ نیلی راوی کی بھینس ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حوالہ اچھا خاصا ڈیولپڈ ہے. یہ ہماری فریزین کی دو ڈفرینٹ قسم کی کلر کوٹنگز ہیں، جس میں ایک براؤن ہے اور ایک بلیک ہے، اور ان میں بھی کیونکہ ہمارے کافی سارے فارمرز اور کافی سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں، تو ان میں بھی کافی سارے مسائل ہوتے ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے میں جو حوالے کی انیٹمی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں اور یہ کیسے جسم کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے. اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈین سسپینسری لیگامنٹ ہوتا ہے، لیٹرل سسپینسری لیگامنٹ ہوتا ہے. یہ دو لیگامنٹ ہیں جو کہ ان کو جسم کے ساتھ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ لیمینر پلیٹس ہیں، پیرنکائما ہے جو کہ اس کا حجم بناتا ہے، اور دو حوالوں کے درمیان میں ایک گروو ہوتا ہے جس کو انٹرا میموری گروو کہتے ہیں. باہر اس کی جلد ہوتی ہے اور اس کے اندر اینولر فولڈز ہوتے ہیں، اور جہاں سے دودھ باہر نکلتا ہے اس کو ٹیٹ سسٹرن کہتے ہیں. جیسے کہ ایک کھالا ہوتا ہے اس کو سسٹرن کہتے ہیں، اس طرح ٹیٹ سسٹرن کہتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے گلینڈ سسٹرن ہوتا ہے جو کہ خون سے دودھ کو علیحدہ کر کے ایک جگہ پہ جمع کرتا ہے، اور پھر یہ دودھ باہر نکلتا ہے جب ہم اس کو مشین سے یا ہاتھ سے باہر نکالتے ہیں، یا جب کوئی چھوٹا بچہ جانور کا دودھ پیتا ہے تو آکسیٹوسین ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ قدرتی طور پر مادہ جانور کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہ آگے جو مسلز ہیں ان کو نچوڑتا ہے اور خون میں سے بہترین پینے والا دودھ نکلتا ہے. اس کے عام طور پر 4 حصے ہیں، ایک پچھلا حصہ، ایک اگلا حصہ، اور اسی طریقے سے آگے بھی 2 حصے ہیں اور پیچھے بھی اس کے 2 حصے ہیں. تو اس طریقے سے یہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور درمیان میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میموری گرووز بھی ہیں اور دودھ نکالنے کے لیے ٹیٹ یا تھن بھی ہے. تو اس پورے علاقے کو حوالہ کہتے ہیں. اب ہم موٹی موٹی اس کی انیٹمی کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اسٹریک کینال یا اس کو ڈکٹس پیپیلیرس کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے
دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو اوریفس ہے یا اس کا جو سوراخ ہے اس کے درمیان یہ عام طور پر موجود ہوتی ہے، جو کہ باہر والی انوائرمنٹ کو اور اندر والی انوائرمنٹ کو آپس میں جدا کرتی ہے، اور یہ ایک مین بیریئر ہے میموری انفیکشنز کا، جس کی وجہ سے اگر یہ صحیح کام کر رہا ہے تو جانور کے اندر مسٹائٹس یا دوسرے امراض یا ساڑو وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور یہ عام طور پر کیراٹن لیئر کا بنا ہوتا ہے، جس کے اندر کے جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہ عام طور پر پٹھوں کو بند رکھنے کے کام آتا ہے، تاکہ جانور جب بیٹھتا ہے تو اس کے گوبر سے یا اس کے پیشاب سے انفیکشن جو ہے تھن کے اندر نہ چلا جائے، تو یہ سٹریک کینال جو ہے یہ اس میں ہیلپ کرتی ہے۔ اور یہ جو دودھ کے ٹائم کے ساتھ ساتھ مطلب جتنے جانور زیادہ دودھ ہے تو اس نے کئی دفعہ جانور اپنے بچے پیدا کیے ہیں، تو اس کے حساب سے بھی یہ کینال چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ فسنبرگ روزی ہے، تو یہ آپ کو اس تصویر کے اندر آخر میں یہ نظر آئے گا، یہ میوکوزل فولڈز ہیں سٹریک کینال کے، جو کہ آخری کینال کے اینڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر پریشر بلٹ کرتے ہیں، اور جب پریشر بنتا ہے تو یہ روزے جو ہے فسنبرگ ریزورٹ یہ کھلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دودھ پھر ان کا سفنکٹر کھلنے کی وجہ سے دودھ باہر نکلتا ہے۔ کریکوائڈ رنگز ہیں، یہ عام طور پر جو پروگزیمل اینڈ ہے ٹیٹ سسٹرن کا، تو یہ ٹیٹ گلینڈ سسٹرن اور ٹیٹ سسٹرن کے درمیان میں پائے جاتے ہیں، یہ ان کی باؤنڈری بناتے ہیں، اور یہ اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتے اگر جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کے ساتھ تھنوں کو اگر پورے طریقے سے کھنگالا جائے تو پھر اس کی فولڈ جو ہے کریکوائڈ رنگز کا پتہ لگتا ہے، یہ اینولر فولڈز بھی اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیٹ سسٹرن جو ہے تو یہ سائنس پیپیلیرس بھی کہلاتی ہے، یہ تھنوں کے اندر ایک خاص قسم کی خالی جگہ ہوتی ہے جس میں دودھ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور اس کے اندر جو سرکولر فولڈز ہیں وہ لانگیٹیوڈنل فولڈز ہیں میوکوزا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جیسے ہی دودھ باہر نکلتا ہے تو ٹیٹ سسٹرن سے دودھ بھر جاتا ہے، اور جب ہم اس کو دباتے ہیں یا مشین سے اس کو دباتے ہیں یا بعض دفعہ بچہ اس کو چوستا ہے تو اس وقت پھر دودھ باہر نکلتا ہے، ادروائز ایسے باہر نہیں نکلتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سب کٹینیس ایبڈومینل جو وین ہے، ملک وین اس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور ڈفرینٹ لمف نوڈز بھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو یہ آرٹری وینز اور لمفس کے کمبینیشن سے اس کے اندر ایک پورا جال بنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ہے گلینڈ سسٹرن جس کو سائنس لیکٹیفیرس بھی کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر اڈر سسٹرن بھی کہلاتی ہے، یہ ٹیٹ کے اندر کھلتی ہے یا تھنوں کے اندر کھلتی ہے، اور اس کے اندر تقریباً 100 ml سے 400 ml تک دودھ اکٹھا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی سائز اس کا چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، اور اس کی شیپ بھی ڈیفرنٹ ہوتی رہتی ہے، اور اس کے اندر پاکٹس بنے ہوتے ہیں جو کہ آگے جا کے لارج ڈکٹ کے اندر کھلتے ہیں۔ اب ڈیئر ویورز، جو اس کے اندر دو قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں تھن کے اندر، ایک سیکریٹری ٹیشو ہیں اور ایک کنیکٹیو ٹیشوز ہیں۔ جو سیکریٹری ٹیشوز ہیں وہ دودھ بناتے ہیں، اور جب کہ جانور دودھ دینے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو دودھ بناتے رہتے ہیں، اور پھر یہ لوب سے بنے ہوتے ہیں، اور ایک لوب کے اندر 150 سے 220 مائکروسکوپک ایلویولائی ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ خون سے دودھ کو باہر نکالتے ہیں۔ پھر کنیکٹیو ٹیشوز ہیں،
یہ فائبرس کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ پیرنکائما کے ہوتے ہیں، اور موسٹلی یہ چربی سے یا فیٹ کے ٹیشوز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو خون کی نالیوں کا جال بچھا ہوتا ہے جس سے خون سے دودھ باہر نکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں جو پیلے کلر کا ہے یہ فیٹ پیڈ ہے، جو کہ عام طور پر اس کو پیرنکائما کے جو سائز کو بناتا ہے اور اس کو گرو کرتا ہے اور اس کا فیٹ پیڈ بناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جو دوسری پکچر ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایلولائی یا ایسے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ڈسکریٹ ملک پروڈیوسنگ یونٹس ہیں، اور ان کے ارد گرد مایو ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں جن کے اوپر جب ہارمون کا آکسیٹوسین ریلیز ہوتا ہے باڈی کے اندر تو وہ ان کو مایو ایپیتھیلیل سیلز کو سکویز کرتے ہیں، جن سے دودھ آگے لیومن میں یا خالی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ جو ایلولائی ہیں انگوروں کے گچھوں کی طرح بنے ہوتے ہیں، اور جو کہ عام طور پر چھوٹی چھوٹی ڈکس کے ساتھ یا چھوٹی چھوٹی جو نالی ہیں ان کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، اور آگے جا کے وہ دودھ کو جو آگے ٹیٹ کینال ہے اس میں لے کر جاتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، یہ ایک بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے کہ جانور کے اندر یہ کس طریقے سے دل سے اور ایبڈومینل ایورٹا سے ہوتا ہوا جانور کے پچھلے حصے میں آتا ہے، وہاں پہ پیوبک ایریا ہے، اور کامن ایلیک آرٹری میں پھر دو آتی ہیں، ایک ایکسٹرنل ایلیک ایک انٹرنل ایلیک، اور پھر آگے فیمورل آرٹری ہے جو کہ آگے ٹانگوں کو خون کی سپلائی کرتی ہے، اور وہ آگے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک کارڈل ایپیگیسٹرک اور دوسری آرٹری جو ایکسٹرنل پیوڈک آرٹری ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جو آگے جا کر یہ انگوینل کینال سے ہوتا ہوا میمری آرٹری کی طرف چلی جاتی ہے، جو کہ آگے جو میمری گلینڈز ہیں یا اڈر کے گلینڈز ہیں اس کے حصے میں چلی جاتی ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگلے حصے کا خون علیحدہ ہوتا ہے اور جو پچھلا حصہ ہوتا ہے ہوانے کا اس کا خون علیحدہ ہوتا ہے، اس لیے دونوں کا اپنا اپنا ایک علیحدہ سسٹم موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر انٹرنل ایلیک سے پرینل آرٹری کی طرف ہوتا ہوا جو خون واپس ہے وہ دوبارہ وینز کے ساتھ ہوتا ہوا دوبارہ وینا کیوا میں اور پھیپھڑوں سے صاف ہوتا ہوا دل کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے تقریباً 400 سے 500 ایم ایل تک جو بلڈ ہے وہ اس اڈر سے تقریباً گزرتا ہے، اور ایک اندازے کے حساب سے 280 ایم ایل پر سیکنڈ کے حساب سے خون ہوانے میں سے گزر رہا ہوتا ہے، جس میں سے نتھر کے جو دودھ ہے وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو دودھ ہے وہ چھن چھن کے خون سے علیحدہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو کہ انہوں نے جانور کے اندر رکھی ہے اپنی رحمت سے، تو یہ دودھ اس میں بنتا رہتا ہے۔ جیسا کہ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ آکسیٹوسین کے ہارمون کا ایفیکٹ ہوا ہے، اور جو اس کے پیرنکائما کے سیلز تھے اس میں جو اس کے مسلز تھے انہوں نے اس کو سکیڑا ہے، اور وہ سکیڑنے کے بعد جو دودھ ہے وہ ہوانے سے اتر کے تھنوں میں آ گیا واپس، اور وہاں سے پھر آپ بالٹی میں یا کسی اور چیز میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ نحل میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ ہم نے جو دودھ ہے ان چرنے والے جانوروں میں سے نکالا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ پینے میں بھی بہترین ہے، اور جو ہماری جو دل کرتا ہے زیادہ زیادہ دودھ پئیں، اور یہ مریضوں کا علاج بھی ہے، کافی سارے امراض اس سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، جسم فربا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ
جو گوبر ہے اور خون ہے اس کے درمیان میں سے نکلتا ہے، جیسے میں نے آپ کو اس کی تمام تفصیل کے بارے میں بتایا ہے، اور جو کہ پینے میں بھی اچھا ہے، اور اس کو بوڑھے، بچے، عورتیں، نوجوان سارے اس کو پسند کرتے ہیں۔